بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ ہمارے چینل ہدایت القرآن پر ترجمہ اور تفسیر کے علاوہ قرآن کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے گرامر کی کتاب مفتاح القرآن پہلے سے پیش خدمت ہے۔ اس میں اکثر کثرت سے استعمال ہونے والے گرامر، افعال، اسماء اور اعرابی حالت کا ذکر ہو چکا ہے، جو قارئین کے لیے نفع بخش بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ایسے کچھ کلمات کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جس کا استعمال قرآن کریم کے اندر کثرت سے ہوا ہے۔ عموماً قرآن مجید کے جملے کلمات میں قواعد کے مطابق تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جو کسی خاص رسم الخط یا چند کلمات کو ملا کر لکھ دینے کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تبدیلی کی وجہ سے مبتدی صحیح لفظ سمجھنے سے عاجز رہتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس قسم کے قرآنی کلمات مع تشریح لکھ دیے جائیں، جیسے فتقونی، جس کا ترجمہ ہے پس ڈرو تم مجھ سے۔ یہ دراصل فَإُتَقِیُونِی تھا۔ فا ملانے کی وجہ سے الف ساقط ہوا، واو کو باقاعدہ مثال تا سے بدلا، یا باقاعدہ ناقص حذف ہوئی، نون وقایہ کا ہے، اور یا متکلم کی کثرت استعمال کی وجہ سے ساقط ہو گئی ہے۔ نمبر 2، فرحبونی، پس ڈرو تم مجھ سے۔ دراصل یہ فَإِرْحَبُونِی تھا۔ اس میں بھی وہی تبدیلی ہوئی ہے جو اوپر فتقونی میں ہوئی۔ نمبر 3، فَدَّارَأْتُمْ، جس کا ترجمہ ہے پس ایک دوسرے پر الزام رکھا تم نے۔ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اسباب افعول سے۔ نمبر 4، استغفرت، کیا مغفرت طلب کی تو نے؟ دراصل یہ استغفرت تھا۔ یہاں حمزہ وصل ساقط ہو گیا ہے اور استفہام کا حمزہ باقی رکھا گیا ہے۔ نمبر 5، لِتُکْمِلُوا، تاکہ پورا کرو تم۔ یہ لام امر نہیں ہے بلکہ لام کئی ہے، جس کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے اور اعرابی ساقط کر دیا جاتا ہے، جس کی تفصیل حروف ناصبہ کے سلسلہ میں پہلے گزر چکی ہے۔ نمبر 6، وَلْتَأْتِ، اور چاہیے کہ آئے۔ دراصل یہ وَلِتَأْتِ ہے، امر مؤنث غائب کا صیغہ، باب ضربہ یضرب، واو ملانے سے لام ساکن پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 7، ارجی، چھوڑا اس کو، امر حاضر باب افعال، ہا ضمیر مفعولی ہے، دراصل یہ ارجی ہی تھا۔ نمبر 8، ان نمنا، یہ کہ احسان کریں ہم، دراصل یہ ان نمنا تھا، ان حرف ناصب ہے۔ نمنا منا یمنو سے فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نمبر 9، لمتننی، ملامت کی تم عورتوں نے مجھے۔ لمتن بروزن قلتن، نون وقایہ کا ہے اور یا متکلم ضمیر مفعولی ہے۔ نمبر 10، اما ترین، اگر دیکھے تو۔ اما حرف شرط ہے، ترین واحد مؤنث حاضر مع نون ثقیلہ کا صیغہ ہے۔ نمبر 11، الم تر، کیا نہیں دیکھا تو نے؟ اس میں حمزہ استفہام ہے، لم حرف نفی، تارا دراصل یہ ترایو تھا۔ نمبر 12، قالینہ، دشمنی رکھنے والے، دراصل یہ قالیینہ تھا، بروزن فاعلینہ۔ نمبر 13، لم یکو، نہیں ہوا، دراصل یہ لم یکن تھا، نون جزم کی حالت میں ساقط ہو گیا۔ نمبر 14، یہدی، ہدایت پاتا ہے، اسباب افتعال، دراصل یہ یہتدی تھا۔ نمبر 15، یخصمون، جھگڑتے ہیں وہ سب، دراصل یہ یختصمون جمع مذکر غائب کا صیغہ باب افتعال سے۔ نمبر 16، وذکر، اور یاد کیا، دراصل یہ اذکر تھا، یہ بھی باب افتعال سے ہے۔ نمبر 17، مدکرون، یہ بھی دراصل مستکرون تھا، باب افتعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ۔ نمبر 18، تدعون، دعویٰ کرتے ہو تم، دراصل تدعیون تھا، یہ بھی باب افتعال سے، مضارع کا صیغہ۔ نمبر 19، مزدجرن، جھڑکی، دراصل یہ بھی مستجرن تھا، شروع میں میم مصدر ہے، یہ بھی باب افتعال سے ہے۔ نمبر 20، مستطاعوا، نہیں قدرت رکھی انہوں نے، دراصل یہ بھی مستطاعوا باب استفعال سے تا ساقط ہو گئی ہے۔ نمبر 21، لم تستطع، نہیں قدرت رکھی، دراصل لم تستطع تھا، یہ بھی باب استفعال سے۔ نمبر 22، فانبجست، پس پھوٹ پڑے، اس کی صحیح کتابت یہ ہے فانبجست، باب انفعال سے۔
نمبر 23 التنادی پکار، دراصل یہ التنادی تھا یا وقف کی وجہ سے حذف ہو گئی ہے۔ نمبر 24 لنصفعن، اس کا اسم رسم الخط ہے لنصفعن، ہم ضرور گھسیٹیں گے، جمع متکلم بحیثیت لام تاکید بانون خفیفہ۔ نمبر 25 نبغی، چاہتے ہیں ہم، دراصل نبغی تھا یا حالت وقف کی وجہ سے حذف ہوئی۔ نمبر 26 رأیتموہ، دیکھا تم نے اس کو، رأیتم بروزن فعلتم، واو زائدہ ہے، ضمیر مفعولی، اس کی مثالیں قتلتموہم، اکلتموہا، طلقتموہن وغیرہ ہیں۔ نمبر 27 ان سیکون، ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ ان سے مخفف ہے، اسی لیے آخر والے نون کو نصب یعنی زبر نہیں ہوا ہے۔ نمبر 28 دساہا، دبایا اس کو، دراصل دسسہا ہے، دوسری سین الف سے بدلی گئی۔ نمبر 29 فضلتم، پس ہوئے تم، دراصل فضللتم تھا، لام اول حذف کیا گیا، ضا کو کسرہ اور فتحہ دونوں جائز ہے، یعنی فضلتم بھی پڑھ سکتے ہیں، فضلتم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 30 قرنا، قرار پکڑو تم سب عورتیں، دراصل یہ اقررنا تھا، اول را کی حرکت قاف کو دی گئی اور حمزہ وصل اور را کو حذف کیا گیا۔ تو یہاں قرآن مجید کے کچھ مشکل کلمات ذکر کر دیے گئے ہیں تاکہ مبتدی اچھی طرح تغیرات کو سمجھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی الفاظ کے تغیرات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آسانی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔